اللہ تعالیٰ جو شرک سے منع کرتے ہیں نا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، یہ لوگوں ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو پیدا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات کو چھوڑیں کہ مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی تو کیا پیدا کریں گے، ان سے کوئی چیز مکھی اچک کر لے جائے، مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان سے کوئی مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز اچک کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ وہ اس سے دوبارہ چھڑا نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے، مکھی بھی کمزور، انسان بھی کمزور. تم جس کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ وہ بھی کمزور، تم خود بھی کمزور. کیا یہ چیزیں اس قابل ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے؟ جس شخص کے اندر، جس بت کے اندر، جس انسان کے اندر اس چیز کی طاقت نہیں کہ وہ مکھی تو کیا پیدا کرے، مکھی کا پر پیدا نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بن گئی، یہ بارش خود ہوتی ہے، انسان خود بن گئے، انسان کا جگر، انسان کے پھیپھڑے، انسان کا دماغ، انسان کی آنکھیں، کان، ناک، یہ سب خود بن گئے. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سب خود بنتے ہیں تو تم بھی ذرا بنا کے دکھا دو، ایک مکھی بنا دو، مکھی کا پر بنا دو. چھوڑو مکھی بھی نہیں بناؤ، مکھی کا پر بھی نہیں بناؤ، اگر مکھی تم سے کوئی چیز اچک کر لے جائے وہ چیز اس سے چھڑا لو. تو اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ عقل ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. تو اگر انسان عقل سے سوچے گا وہ اللہ تک پہنچے گا یا اللہ کے انکار تک پہنچے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنی فطرت سلیمہ کو اختیار کرے اور وہ اللہ تک نہ پہنچے. اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سلیم، صحیح سالم دل اللہ کے پاس لے کر حاضر ہوگا، اس کا یہ دل اس کو فائدہ دے گا. کیا مطلب؟ جس نے اپنے دل و دماغ سے اللہ کو تسلیم کیا ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہوگا، یہ دل و دماغ اس کو قیامت کے دن بچائیں گے کہ یہ اللہ کو مانتا تھا. تو اب آپ مجھے بتائیں، ایک وہ شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو قرآن کو حقیقت مانتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو قرآن کو حق نہیں مانتا. عقل مندی کا دعویٰ تو دونوں کا ہے. جو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے میں عقل مند ہوں، جو قرآن کو حق مانتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں عقل مند ہوں. ایسا ہی ہے نا؟ جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی کیا کہتا ہے میں عقل مند ہوں، جو نہیں مانتا وہ بھی کیا کہتا ہے میں عقل مند ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیصلہ اس بنیاد پہ نہیں ہوگا، فیصلہ اس بنیاد پہ نہیں ہوگا کہ آپ کو نظر کیا آ رہا ہے. آپ اپنی عقل سلیم کو صحیح طور پہ جب استعمال کریں گے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے، وہ ایک ایلوژن ہے، وہ آپ کو اس طرح چیز نظر نہیں آ رہی. اب یہی وجہ ہے بہت سی تھیوریز سائنس نے بنائی، بعد میں جب اس کو ثابت نہیں کر سکے تو اس کے لیے نئے نئے مفروضے گھڑنا شروع کر دیے. یہ ڈارونزم کی جو تھیوری ہے اس کو تقریباً 200 سال ہونے والے ہیں. 1857 میں غالباً کتاب لکھی تھی اس نے. 200 سال ہونے والے ہیں اس کو. آج تک یہ تھیوری ثابت ہو سکی؟ کوئی اس کو لا کی حیثیت دے سکا؟ کوئی لا کی حیثیت اس کو حاصل نہیں ہو سکی. 200 سال کے اندر. اب جب یہ چیز ثابت نہیں ہوئی، پھر جب جدید سائنس نے ترقی کرنا شروع کی، پتہ چلا کہ تمام انسانوں کا ڈی این اے ایک عورت سے جا کے ملتا ہے. یہ سائنس بتاتی ہے. آج کی جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ تمام انسانوں کا ڈی این اے
وہ جس کو کہتے ہیں MEDNA، ایک تو DNA ہوتا ہے، ایک MEDNA ہوتا ہے، کہ تمام انسانوں کا DNA ایک عورت پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اب جب اس سے تو اسلام کے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے نا کہ تم ہر سارے کے سارے انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں، پھر مزید ریسرچ کی تو اس بات پہ پہنچے کہ سارے انسانوں کا DNA ایک مرد تک پہنچتا ہے۔ یہ جدید سائنس اب نہیں، آج سے 30-40 سال پہلے ایکسپلور کر چکی ہے اس چیز کو۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ سارے انسانوں کا DNA ایک عورت پہ جا کے ختم ہوتا ہے، ایک مرد پہ جا کے ختم ہوتا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ تسلیم کر لیتے کہ قرآن نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں آدم سے پیدا کیا، ساری انسانیت کو تسلیم کر لیتے کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا نا۔ انہوں نے کہا نہیں، اصل میں یہ سائنسی آدم و حوا، ایک نئی ٹرم ایجاد کر دی کہ یہ سائنسی آدم و حوا ہیں، یہ وہی اس طرح کی چیزیں چلتی آ رہی تھیں، پھر سارے لوگ مر گئے، سارے مرد بھی مر گئے، ساری عورتیں بھی مر گئیں، ایک عورت بچی، ایک مرد بچا، اس سے یہ ساری نسل چلی۔ اب اس کے پیچھے بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، لیکن ایک دعویٰ کر دیا، اب اس دعوے سے پیچھے ہٹنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس کے لیے الٹی سیدھی تعویلیں۔ تو قرآن یہی کہتا ہے کہ تم تو اس کو عقل مندی سمجھتے ہو، تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت وہ ہے جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی